اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف اور متعدد وسائل، اسباب اور مواقع فراہم کیے تاکہ ذلت اور رسوائی و غلامی کی زندگی سے آزاد ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق زندگی بسر کریں، اور مرحلہ وار یہ مقصد بنی اسرائیل سے طے کروایا گیا، یا اس مقصد کے حصول کے لیے جو راستہ مقرر کیا گیا تھا وہ مرحلہ وار طے ہوا۔ اس کے اثناء میں بنی اسرائیل نے اس تربیتی عمل اور آزادی کے اس عمل میں ہٹ درمی ظاہر کی، نافرمانی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق رہنمائی کر رہے تھے، ان کے احکامات کی سرپیچی کی، سرتابی کی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے انہیں آزاد کر دیا اور اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور انہیں حبوط کا حکم سنایا، اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم۔ اور پھر یہاں پر اس ہٹ درمی کے بعد قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی تمام سابقہ کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نتیجہ بیان کیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہاں پر سابقہ یعنی مصر سے نکل کر کنعان کی سرزمین تک پہنچنے تک اس بیچ میں جو رویہ بنی اسرائیل نے اختیار کیا، اور جن میں سے کچھ واقعات سابقہ آیات میں ذکر ہوئے ہیں اور کچھ بعد میں اور دیگر صورتوں میں بیان ہوں گے، ان سب کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ذلت و مسکنت و رسوائی و خواری مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کی طرف آ گئے ہیں، یعنی اب ان کا مقام مغضوب لوگوں جیسا ہے۔ وہ طبقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور غضب الہی ان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ غضب اصطلاح میں بھی اور لغت میں بھی اسی نتیجے کو کہتے ہیں جو نمایاں ہو کر اندر سے نکلتا ہے باہر، اور نظام الہی میں انہوں نے ہٹ درمی دکھائی ہے، نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے
انہی کے اس طریقہ کار کے اندر سے ہی ان کے لیے یہ خوفناک اور عبرتناک انجام سامنے آیا ہے جسے الہی غضب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ حالات جو قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، یہ قرآن کریم کے سماجی قوانین ہیں، الہی سنن ہیں قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق۔ یہ مختصات بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں کہ فقط اختصاصی طور پر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون رکھا اور یہ انجام ان کا ہوا ہے، بلکہ ان قوانین اور ان سنن کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی خواہ مومنین میں سے ہو، مسلمین میں سے ہو، بنی اسرائیل میں سے ہو، یا جو بھی قوم، جو سماج، کوئی نسل کسی زمانے کی بھی اگر یہ راستہ، یہ رویہ اختیار کرے گی تو اس کا یہی انجام ہوگا، یعنی ذلت، مسکنت اور غضب الہی۔ اور اسے اگر ہم مشاہدہ کریں تو آج مسلمین اس کا شکار نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کی نسبت آج مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، جمعیت زیادہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے وسائل فراوان ہیں، اسباب متعدد ہیں، مواقع ان کے پاس دوسری تمام اقوام کی نسبت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے طریقہ کار کی وجہ سے، طرز زندگی کی وجہ سے، اپنے سوچ افکار اور وہ مسائل جو آج ان میں بہت نمایاں ہیں، ان کی وجہ سے ذلت، مسکنت و غضب الہی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے کہ کیوں کرتے تھے یہ کام، یا بنی اسرائیل کیوں کرتے تھے، یا کوئی اور نسل آج مسلمان کیوں یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ سابقہ گزری ہوئی اقوام میں سے یا آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرے جس کا نتیجہ ذلت، مسکنت اور غضب ہے، تو وہ لوگ دیدہ دانستہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیوں ایسے کام کرتے ہیں جس کا نتیجہ ذلت و مسکنت ہو۔ چونکہ یہ تو واضح بات ہے، مسلمات میں سے ہے کہ کوئی بھی انسان تھوڑا بہت بھی اس کے اندر شعور ہو، وہ ہرگز اپنے لیے ذلت نہیں خریدتا، ذلت فراہم نہیں کرتا اپنے لیے۔ ذلت سے انسان بیزار ہے فطری طور پر، مسکنت پسند نہیں کرتا، یعنی خواری کی زندگی، محرومی کی زندگی اور غلامی کی زندگی، محکومی کی زندگی، یہ کوئی انسان، کوئی نسل، کوئی طبقہ پسند نہیں کرتا، اور غضب الہی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اپنے لیے انتخاب نہیں کرتا کہ اگر انسان کے پاس دو راستے ہوں، غضب اور رحمت کا، تو وہ غضب کو چن لے، ترجیح دے، ایسا نہیں کرتا، مگر یہ کہ انسان کے حواس ٹھکانے پہ نہ ہوں، اوسان خطا ہوں اور عقل و خرد اس کی مر گئی ہو۔ اکا دکا افراد میں یہ عارضہ پیش آ سکتا ہے، لیکن ایک پورا سماج، معاشرہ یا ایک نسل پوری اس قسم کی کیفیت کا شکار ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں مختلف اقوام اور مختلف نسلیں اور مختلف سماج اس طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں جس کا نتیجہ ذلت، خواری اور غضب ہے۔ اس کی بنیاد قرآن کریم نے ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ دو وجوہات یہاں بیان کی ہیں، لیکن ان دو کے اندر منحصر نہیں ہیں۔ ذلت، مسکنت، خواری اور غضب الہی کا نتیجہ جب کسی نسل کو ملتا ہے تو صرف یہ دو وجوہات نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے دیگر آیات میں اور دیگر سور قرآنی میں دیگر وجوہات بھی ذکر کی گئی ہیں۔
لیکن جو دو بڑی وجہ یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک یہ کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا ان کے ساتھ ذلت و خواری اور مسکنت و غضب، چونکہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ عربی ترکیب لفظ کانا یا کانو کے ساتھ صیغہ مضارع جب ملا کے ذکر کیا جائے تو یہ روش کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی یہ اکا دکا موارد میں جو انسان کام کرتا ہے اس کے لیے کانا کا لفظ مضارع کے ساتھ ملا کر بیان نہیں کیا جاتا، وہاں کیا جاتا ہے عربی قاعدے کے مطابق جہاں پر معمول بن جائے، کسی فرد کا کسی طبقے کا معمول بن جائے ایک کام کرنا، اس کو اس طرح سے ملا کر ذکر کیا جاتا ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے ذالک، یعنی یہ ذلت خواری و مسکنت و غضب کیوں، یہ نتیجہ کیوں نکلا ان کے لیے، بانہم، اس وجہ سے کہ یکفرون، کانوا یکفرون، وہ کرتے تھے، اس کا ترجمہ جیسا علماء نے یا مترجمین نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے کہ وہ کفر کرتے تھے، کفر کرنا ان کا مسلسل وتیرہ تھا، یہ ان کا معمول تھا، نہ ایک آدھ دفعہ کفر کیا بلکہ روزانہ اور زندگی بھر اور تمام نسلوں میں کفر کرتے تھے بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ اس دلیل میں جو تعلیل کی گئی ہے کہ ذلت و مسکنت و غضب کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات الہی کا کفر کرتے تھے، اس میں یہ دو عنوان سمجھنا ضروری ہیں۔ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات اور اللہ کی آیات کا کفر، کفر اور آیات، آیات اللہ، یہ مفہوم سمجھنا اہم ہے، کلیدی حیثیت ہے اس کی۔ جس طرح ذلت و مسکنت و غضب یہ بنی اسرائیل کے مختصات میں سے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے بھی کوئی قوم اس قسم کے حالات کا شکار نہیں ہوئی اور ان کے بعد بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زندہ مثال بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اہم مثال موجودہ دور کے مسلمان ہیں۔ اور یوں نہیں کہ آج اس سال 2024 میں یا گزشتہ 5 سالوں سے یا گزشتہ چند دہائیوں سے یہ حالت ہے مسلمین کی، تسلسل کے ساتھ صدیوں سے چلی آ رہی ہے مسلمانوں کی یہ حالت۔ اب ہمیں جو مشاہدہ ہے ہمارا وہ گزشتہ 100 سالہ مسلمانوں کی صورتحال ہے بر صغیر میں، اور اسی طرح ہمارے جغرافیہ کے ارد گرد یا بالعموم تمام مسلمین جہاں بھی ہیں، عرب سرزمینوں پر ہیں یا غیر عرب سرزمینوں پر ہیں، بالعموم وہ اسی طرح کی روش کا شکار ہیں اور اسی طرح کے نتیجے کا شکار ہیں، یعنی ذلت و مسکنت اور غضب الہی کا شکار ہیں۔ قرآن اس کی دلیل بھی عام بیان کرتا ہے، یعنی اس عام نتیجے کی دلیل بھی عمومیت رکھتی ہے، جیسے آج کی مغلوط اردو میں کہا جاتا ہے، یعنی یہ کامن چیز ہے، عمومیت رکھتی ہے یہ چیز، کسی نسل کسی خاص طبقے کے مختصات میں سے نہیں ہے۔ اور خصوصاً ہم اپنے موجودہ نسل میں اس علامت کو دیکھیں کہ کفر آیات الہی آیا موجود ہے یا نہیں ہے، چونکہ ذلت و مسکنت اور غضب کفر آیات الہی کا نتیجہ ہے۔ ایک سبب ذلت و مسکنت کا کفر آیات الہی ہے، اور بالعموم قرآن کریم میں اس کا عنوان کا زیادہ تذکرہ ہے، کفر کا اور آیات الہی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے۔ زیادہ تکرار ہونے والے موضوعات میں سے ایمان ہے، کفر ہے
اور آیات الہی ہیں، یہ کثرت سے یہ مفاہیم بار بار مختلف مناسبتوں سے تکرار ہوتے ہیں۔ کفر کے متعلق پہلے بھی ہم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی جن آیات کی توفیق ہوئی ہے تبیین کی و تفسیر کی، وہاں کفر کے متعلق بحث کی ہے کہ کفر کا ایک عمومی معنی جو تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے، بحتی شاید غیر مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ہے، جو مسلمانوں کے اندر رواج پا چکا ہے کفر کا معنی، وہ یہ ہے کہ کافر جو اللہ کا انکار کر دے، قیامت کا انکار کر دے، رسل کا انکار کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یا خاتمیت کا انکار کر دے، اور اسی طرح جو مسلمات دین ہیں جنہیں قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا انکار کر دے کہ میں انہیں نہیں مانتا، ان پر ایمان نہیں رکھتا، اصطلاح میں علوم میں انہیں کافر کہا گیا ہے۔ اور یہی معنی ذہن میں سب کے موجود ہے جب قرآن کریم میں ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں آیات کریمہ میں، اور جگہ جگہ ایمان اور کفر کا ذکر آتا ہے تو ہم قرآن کے ان الفاظ کے معانی نئے سرے سے نہیں سمجھتے، بلکہ جو معانی پہلے سے ہمارے ذہن میں قرآن پڑھنے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی مفاہیم اور انہی معانی کے مطابق ہم آیات کا معنی بھی کرتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور جس سے قرآنی پیغام ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ہم استفادہ نہیں کر پاتے۔ قرآن جو کچھ کہنا چاہتا ہے ان اصطلاحات کے ذریعے سے وہ ہم دریافت نہیں کرتے، اور اسے سرسری سا ترجمہ یا بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں ہم کہ مراد اس سے کافر ہیں۔ اور اصطلاح میں کفار اس وقت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے یا کلمہ پڑھ کے عملاً باقی تعلیمات کا جنہوں نے انکار کر دیا ہے، یا سرے سے اول دن سے کلمہ ہی نہیں پڑھا انہوں نے۔ ایسی اقوام فراوان ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں اور ہمارے پڑوس میں بھی ہیں، اور پوری دنیا میں اکثریت لوگوں کی وہ ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ جو اصطلاح ہے رائج مسلمانوں کے اندر، یہ نہیں پڑھا، شہادت نہیں دی اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت و خاتمیت کی۔ عموماً انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اس وقت رجحان ہے ایک مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی وجہ سے، اور ناسبیت و تکفیریت نے ایک رجحان پیدا کیا ہے کہ جو ان کے نظریے کے مطابق نہ ہو، تکفیریوں کے یا ناسبیوں کی سوچ جیسی سوچ نہ رکھتا ہو، وہ ان سارے مسلمانوں کو بھی کافر گردانتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں۔ وہ صرف اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دیتے ہیں کہ یہ تشدد، یہ انتہا پسندی اور یہ گمراہی پاکستان کے اندر موجود ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ مختلف مسالک کے اندر یہ رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور کلمہ گو بھی مسلمان نہیں ہے، کہ یہ بڑی گمراہی ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، یہ رواج ہے، یہ عمومی عرف عام کی بنی ہوئی اصطلاح ہے۔ اس کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کی اصطلاحات کو سمجھیں کہ قرآن کفر کسے کہتا ہے، کافر کسے کہتا ہے، اور یہاں پر جو بنی اسرائیل کا رویہ ذکر کیا گیا، کانو یعنی مسلسل اور کثرت سے اور بار بار اور روزانہ کفر کرتے تھے، آیات الہی کا کفر کرتے تھے، اس سے قرآن کی کیا مراد ہے؟ اور کفر قرآن کی اصطلاح میں اس مورد کو بھی شامل ہے جو عام معنی قرآن کا رواج کفر کا رواج ہے جس کا، یعنی غیر کلمہ گو۔ قرآن انہیں بھی کافر کہتا ہے، لیکن کفر قرآن نے علوم سے یا فرقوں سے
کفر کی اصطلاح نہیں لی، جس کی بار بار وضاحت ہوتی ہے، صراحت ہوتی ہے. یہ غلط فہمی ہم اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ قرآن کریم نے نہ علم فقہ سے اپنی اصطلاحات اخذ کی ہیں، نہ علم کلام سے، نہ دیگر علوم جو اس وقت رائج ہیں، دینی علوم یا غیر دینی علوم، ان سے قرآن نے اپنی اصطلاحات نہیں لیں. قرآن نے اپنی اصطلاحات اس عربی لغت سے لی ہیں، عربی زبان سے لی ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے رائج تھی، جس زبان میں عام لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے. وہاں سے قرآن نے اپنی اصطلاحات اخذ کی ہیں. ظاہر قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا، وحی اللہ کی وحی اس خطے میں، عرب خطے میں جہاں عربی زبان بولی جا رہی تھی، اس خطے میں آسمانی کتاب نہیں اتری تھی. تورات و انجیل تھی لیکن ان کی زبان عربی نہیں تھی. عرب زبانوں کے پاس کوئی کتاب آسمانی اللہ کا منشور اور اللہ کا دین نہیں تھا کتابی شکل میں، منظم اور مدون حالت میں. ہر چند سابقہ انبیاء کی تعلیمات اور ان کے اثرات ملتے ہیں لیکن کتاب نہیں تھی. اسی وجہ سے ان عربوں کو امیین کہا گیا ہے، فاقد کتاب. ایسے لوگ جو کتاب الہی سے، کتاب آسمانی سے سرے سے مانوس نہیں ہیں، چونکہ آئی ہی نہیں ہے، انہیں امیین سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ان کے مقابلے میں اہل کتاب ہیں جن کے پاس کتاب تھی. پس عربی معاشرہ، عربی بولنے والے امی تھے، بغیر کتاب کے اور کتاب آسمانی سے آشنا نہیں تھے. لیکن ان کے ہاں قرآن کریم کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات انہی عربوں کے ہاں رائج تھیں، انہی امیین کے اندر عربی بول چال تھی، اور وہ اپنی زبان میں یہ سارے الفاظ استعمال کرتے تھے جو قرآن نے استعمال کیے ہیں. جیسے ایمان کا لفظ مختلف حالات کے ساتھ، شکلوں کے ساتھ، جیسے کفر ہے یا اس طرح کے دیگر اصطلاحات، یہ اس زمانے کی عربی بول چال میں موجود تھیں. قرآن نے اسی معنی میں ان کو اخذ کیا ہے. کفر لغتاً چھپانے کو کہتے ہیں، پنہان کر دینا، کسی چیز کو پوشیدہ کر دینا. کوئی چیز نمایاں ہو، اگر نظر آتی ہو، دکھائی دیتی ہو، تو اسے کسی اور ذریعے سے چھپا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے اس پر. مختلف وجوہات سے یہ کام کیا جاتا ہے. کبھی کوئی گندگی ہے، مثلا جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں، دیہاتوں میں، گھروں میں، مختلف جگہوں پر کہیں گندگی پڑی ہوتی ہے اور آتے جاتے ہوئے لوگوں کی اس پر نگاہ پڑتی ہے، لہٰذا اس کو کریہ منظر کو چھپا دیتے ہیں لوگ، مٹی ڈال دیتے ہیں اوپر، ریت ڈال دیتے ہیں اسے، یا کوئی اور ذریعہ اس کا اختیار کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں. اسی چھپانے کو، پوشیدہ پنہان کر دینے کو، اس کے اوپر کوئی ساتر ڈال دینے کو کفر کہا جاتا ہے عربی لغت کے اندر. یا کبھی اس چیز کی حفاظت کی خاطر اسے چھپا دیتے ہیں کہ اگر واضح ہو، برملا ہو، روشن ہو تو نقصان ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے یا ضائع ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اسے اس کے اوپر کوئی ساتر ڈال کے اس طرح سے چھپانا کہ اس کا کسی کو اندازہ بھی نہ ہو. ویسے تو چھپانے کے لیے کئی لفظ، جیسے ستر ہے، یہ خود عربی لفظ ہے، ستر بھی چھپانے کو کہتے ہیں، لیکن ستر اس طرح کا چھپانا نہیں ہے کہ اندازہ بھی نہ ہو کہ اس ستر کے نیچے چھپی ہوئی پنہان کوئی چیز ہے، بلکہ پتہ چل جاتا ہے. ستر عموماً ایسی پنہان کاری ہے کہ جس کے نیچے دبی ہوئی، چھپی ہوئی چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی چیز رکھی گئی ہے یا کسی چیز کو چھپایا گیا ہے. جیسے برتنوں کے نیچے، کپڑوں کے نیچے یا اور مختلف چیزوں کے نیچے کچھ چیزیں چھپا دی جاتی ہیں. یا جیسے مثلاً عورتیں ستر کرتی ہیں تو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ چھپی ہوئی چیز نمایاں ہوتی ہے کہ یہ ایک عورت ہے، جسم اس کا چھپا ہوا ہے، لیکن جو چیز پنہان کی گئی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے. کفر میں جس چیز کو چھپایا جاتا ہے
وہ اس طرح سے چھپایا جاتا ہے کہ چھپنے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی چیز تھی جسے چھپا دیا گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی یہاں پر۔ اس طرح سے چھپانے کو کفر کہتے ہیں۔ اور قرآن کے نزول سے پہلے جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، اللہ کے وحی کا انکار، اس معنی میں عرب کفر کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن باقی مفاہیم، باقی معنی میں استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا جتنے بھی کام، شعبے، پیشے ایسے ہیں جن میں پنہان کاری بھی ان کے پیشے کا حصہ ہے، تو اس کے بھی وہ کفر کہتے تھے، کافر کہتے تھے۔ جیسے کسان کو جو بیج کو زمین میں تیار کر کے بیج چھپاتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کی کھدائی کرتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈال کے اور بیج کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، تو عرب اس کو لغت میں کافر کہتے تھے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری اور چیزیں، جیسے رات کو بھی عرب لیل کو بھی کافر کہتے تھے، چونکہ رات اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں جو چیزیں دن کو واضح ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، وہ ساری چھپ جاتی ہیں، اس وجہ سے رات کو بھی کافر کہتے تھے۔ سمندر کو بھی کہتے تھے، چونکہ سمندر کے پانی کے نیچے ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، پنہان ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتی، اس طرح سے کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ گویا موجود ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے کسی چیز کو چھپانا یہ لغت میں کفر کہلاتا تھا۔ اور عموماً مادی چیزوں کو بھی کہتے تھے اور معنوی چیزوں کو بھی کہتے تھے۔ مثلا اگر کوئی بات، شہادت کوئی چھپا لیتا تھا، کوئی بات اگر کوئی آدمی چھپا لیتا تھا، وہ بات جو اسے پتہ ہے اور دوسروں کو معلوم نہیں ہونے دیتا، کسی نے کوئی چوری کی ہے تو یہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی نے غلطی کی ہے، نقصان کیا ہے کسی کا، اور اس شخص کو پتہ ہے ایک آدمی کو، لیکن یہ دوسروں کے سامنے اس کے اوپر پردہ پوشی کر کے اس کو چھپا دیتا ہے، اس طرح سے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کام کس نے کیا ہے۔ روزانہ گھروں میں ایسے ہوتا ہے، بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور غلطیاں کر کے بچے اس کو چھپا دیتے ہیں، والدین کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ مادی چیزوں میں بھی تھا اور غیر مادی چیزوں میں، جیسے بات چھپا لینا، نیت چھپا لینا، ارادہ اپنا چھپا لینا، رجحان، شوق اپنا چھپا لینا، ذوق اپنا چھپا لینا، یہ سب چھپا لینا، پردہ ڈال دینا، پوشیدہ کر دینا، یہ لغت کے لحاظ سے سب کفر ہی شمار ہوتا تھا۔ اب اخلاقی طور پر بعض جگہوں پر یہ اچھا کام بھی ہوتا تھا، جیسے گندگی کو چھپا دیا آپ نے تو اچھا کام ہے، یا کسان نے اگر آ کر بیج چھپا دیا ہے مٹی کے اندر تو یہ اچھا کام ہے اخلاقی طور پر، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن بسا اوقات یہ پنہان کاری غلط بھی سمجھی جاتی تھی، یعنی جہاں پر شے کو نہیں چھپانا چاہیے تھا وہاں پر اگر کوئی چیز چھپا دی گئی ہے تو وہاں غلط پنہان کاری تھی یا غلط پوشیدگی تھی۔ قرآن کریم نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے ایک الگ معنی کے اندر جو اسی لغوی معنی سے تناسب رکھتا ہے، یعنی یوں ہم کہیں گے معنی تو وہی ہے جو لغت میں عربوں کے ہاں کفر کا معنی رائج تھا، قرآن نے اس کا ایک نیا مصداق اضافہ کیا ہے پنہان کاری کا یا چھپانے کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے، تعلیمات دی ہیں، اصول، احکام، طریقے مقرر کیے ہیں، وضع کیے ہیں، ان چیزوں کو اگر کوئی چھپا دے، پنہان کر دے، ظاہر نہ کرے اپنے وجود میں، اپنی زبان پر یا معاشرے میں، اگر ان کو دبا دے، پنہان کر دے، ان تعلیمات کو چھپا دے اور موجودہ معاشرے کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس سے آگاہ ہونے نہ دے، تو اسے بھی کفر قرآن نے کہا ہے کہ یہ بھی پنہان کاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے اصول، اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو ہدایت کی روشنی دی ہے، یہ چھپا دینا یہ بھی کفر ہے، یہ پنہان کر دینا۔
اپنے وجود میں چھپا دینا بھی کفر ہے، اور دوسروں کے سامنے بھی اس کو پنہان کر دینا یہ کفر ہے۔ قرآن نے اس اصطلاح میں کفر کو استعمال کیا ہے، اور جیسا پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ کفر قرآن نے 3 مقام پر اس پنہان کاری کے لیے لفظ کفر استعمال کیا، 3 طبقات کو کافر کہا ہے۔ ایک جو ایمان کے مقابلے میں ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، کہ ایمان کی ہم نے پہلے بارہا تشریح کی ہے، وہ بھی رائج معنی سے قرآنی اصطلاح مختلف ہے۔ رائج معنی ایمان کا یہ قرآنی اصطلاح نہیں بلکہ علم کلام کی، علم عقائد کی اصطلاح ہے، جس میں ایمان کو عقیدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن قرآنی اصطلاح میں ایمان، اس میں عقیدہ شامل ہے، عقیدہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن جس وجہ سے ایمان کو ایمان کہا گیا ہے وہ اعتقاد یا یقین یا باور نہیں ہے، بلکہ ایمان اس وجہ سے ہے کہ ایمان اعتماد، اطمینان اور بھروسے سے لیا گیا ہے۔ جس طرح سے امن ہے، جس طرح امانت ہے، اسی طرح سے ایمان بھی ہے۔ اور مراد قرآن کی اس سے یہ ہے کہ انسان ایمان لائے، یعنی اپنی عملی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اللہ نے جو اسباب، جو وسائل، جو چیزیں مہیا کی ہیں انسان کو اسی کے لیے کہ زندگی کے اندر ان چیزوں پر اعتماد کرو اور ان پر بھروسہ کرو اور ان کا سہارا لو اور ان پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی آگے بڑھاؤ یا اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرو، اس عملی اعتماد کو ایمان کہا گیا ہے۔ جس کی مثالیں دیں، جیسے ہم روزمرہ بازاروں میں جاتے ہیں اور ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم ان ساری چیزوں پہ اعتماد نہیں کرتے، بہت ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یا عدم اعتماد کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں مناسب، ہم انہیں خرید نہیں سکتے، انہیں زندگی میں لاگو نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چیزیں جو آج کل انسان روزمرہ کی ضروریات لے کر آتے ہیں، مثلا کسی نے گاڑی خریدنی ہے تو یہ گاڑیاں دیکھتے ہیں، معائنہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں نہیں لی یہ گاڑی؟ اس لیے کہ تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے کہ یہ ٹھیک گاڑی ہوگی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کسی ایک پر تو کرتے ہیں اعتماد، کوئی ایک گاڑی لے لیتے ہیں۔ یہی عملاً بھروسہ کر کے کسی چیز کو اختیار کر لینا، یہ ایمان ہے۔ جیسے سفر کرتے ہیں، ہم سفر کے مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے کچھ ذریعے ہم اختیار کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جن پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے ان کو وسیلہ سفر کے طور پر ہم اختیار کرتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ یہ لغت کے لحاظ سے بھی ایمان ہے اور قرآن کے لحاظ سے بھی ایمان ہے۔ فقط قرآن کے معنی ایمان میں یہ فرق پڑا ہے کہ یہ وسائل، یہ اسباب، یہ روزمرہ زندگی کے سہارے، یہ اللہ نے ہمیں فراہم کر کے بتایا کہ ان کے اوپر اعتماد کرو۔ مثلا نبی پر، جو میں نے جس کو تمہارا راہبر بنا کے بھیجا ہے، اس پر اعتماد کرو۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار پر اعتماد کرتے ہو، اس کا کہنا مانتے ہو، اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہو، یہ ایمان ہے تمہارا۔ لیکن اللہ کا فرمانا یہ کہ اس کے بجائے اللہ نے جسے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس پر اعتماد کرو۔ یا مثلا ہم آج مسلمانوں کی ہی حالت دیکھ لیں کہ ان کے پاس اپنے ملکی قوانین ہیں جن پر یہ اعتماد کرتے ہیں، یا ان کے سماجی قوانین ہیں، یا ان کے پاس اپنی تہذیب ہے، اور ان کے پاس اپنا ایک کلچر ہے جس پر یہ زندگی گزار رہے ہیں، جس کے سہارے یہ ایمان ہے، کسی چیز کو سہارا برقرار دے کر اس پر زندگی گزارنا۔ یا مثلا بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، تو ہر اسکول میں تو نہیں بھیجتے، خاص اسکول ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو جا کر داخلہ کراتے ہیں، تو یہی اعتماد ہے کہ آپ نے تحقیق کر کے، معلومات حاصل کر کے اس میں سے ایک اچھا اسکول تشخیص دے کے، اعتماد کر کے، اطمینان حاصل کر کے، اور اسے بچے کی تعلیم کا ذریعہ کے طور پر اختیار کر لیا۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان ہے آپ کا۔
یہ عملی نوعیت کی چیز ہے ایمان کی، جبکہ علم کلام نے اسے فقط ایک اعتقادی مسئلہ قرار دیا کہ ذہن میں آپ کسی چیز کے بارے میں جو تصور قائم کرتے ہیں وہ ایمان ہے۔ نہ، ذہن میں آنے کے بعد جب عملاً اس پر اعتماد کر کے اسے اپنی عملی زندگی میں وسیلے کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اسی طرح کفر بھی ہے کہ کفر قرآن کے نزدیک اس پنہان کاری کو کہتے ہیں جو انسان اپنی روزمرہ زندگی میں ان حقائق کو چھپاتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، ترک کرتا ہے، ان کی اعتنا نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، اور ان کے ہوتے ہوئے چشم پوشی کر کے، آنکھیں بند کر کے، انہیں نظر انداز کر کے، ان کی اہمیت کا انکار کر کے عملی طور پر اور دوسری چیزوں کا سہارا لے لیتا ہے۔ یہ جو مثلاً انسان بیمار ہے، اس بیمار کے سامنے دوا ہے، ایک دوا ایسی ہے جس سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ایک دوا وہ ہے جسے یہ اختیار کرتا ہے۔ یہ دوا جو موجود ہے جس سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ اس دوا کو اختیار نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے گھر میں ہے، اس کے محلے میں ہے، اس کے محلے میں موجود اسپتال میں ہے، دواخانے میں ہے، لیکن یہ اسے چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے۔ اسی کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی قابل اعتماد چیز، قابل بھروسہ چیز، وہ چیز جسے اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے سبب بنایا ہے اور اس پر تمہیں اعتماد کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے ہو تم، یہ اعتماد نہ کرنا اس چیز پر جس پر اعتماد کے لیے اللہ نے اسے تمہیں فراہم کیا ہے، یہ کفر کہلاتا ہے۔ خوب یہ مادی بھی ہے، مادی امور بھی ہیں اور معنوی امور بھی ہیں، کہ وہ وسائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ کفر ہے۔ یہ عملی کفر ہے۔ کفر بھی ایمان کی طرح عملی نوعیت کی چیز ہے، اعتقادی نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو زبان سے کفر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، لیکن عملاً انہوں نے نظام الہی کو مکمل چھوڑا ہوا ہے، ترک کیا ہوا ہے۔ مثلاً عمل زبان سے کبھی بھی ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، یہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کو وحدہ اپنی زندگی کے لیے قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ اللہ کے علاوہ جن کو اللہ نے شریک کہا ہے، انہیں اللہ سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ بس انہوں نے اللہ وحدہ کو اپنی زندگی میں اطمینان اور اعتماد نہیں کیا اور دوسرے وسائل پر اعتماد کر لیا۔ یہ کفر ہے، ہر چند زبان سے ادا نہیں ہوا۔ کفر زبان سے ممکن ہے، ایک شخص زبان سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہو اور عملاً اسے اس نے اختیار کیا ہوا ہو، اب یہ کفر لسانی ہے لیکن کفر عملی نہیں ہے۔ یہ اس لیے قرآن کریم میں 3 جگہ پر کفر کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ ایمان کے مقابلے میں، یعنی جہاں پر انسان کو جن حقائق کا، جن راستوں کا، جن اصولوں کا اختیار کرنا چاہیے تھا، اپنی زندگی کا سہارا بنانا چاہیے تھا، منشور بنانا چاہیے تھا، انہیں چھوڑتا ہے، تو یہ ایک کفر ہے ایمان کے مقابلے میں۔ ایک کفر ہے شکر کے مقابلے میں، چونکہ شکر بھی اظہار کو کہتے ہیں۔ وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں قرار دی ہیں، ان نعمتوں کو انسان اظہار کرے، بروئے کار لائے، جس مقصد کے لیے نعمت اللہ نے دی ہے اسی میں اس کو استعمال کرے۔ مثلا گاڑی دی ہے سفر کرنے کے لیے، یہ مقصد ہے، تو اس گاڑی سے اگر انسان سفر کر رہا ہے تو یہ شاکر ہے۔ لیکن اگر اس نے گاڑی رکھ لی ہے، لا کر سفر نہیں کرتا، گاڑی کو گھر میں کھڑا کر دیا ہے اور دکھاوے کے لیے سفر پیدل کرتا ہے یا سفر دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نعمت کا کفر ہے، انکار ہے، نعمت کی پنہان کاری ہے، چھپا دیا اس نے نعمت کو۔ اور تیسرا کفر ہے اطاعت کے مقابلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف زندگی کے پہلوؤں کے لیے رہنمائی کی ہے، احکامات دیے ہیں، نواہی
یعنی کہ کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، کسی کو حلال قرار دیا ہے، کسی کو جائز قرار دیا ہے، کسی کو ناجائز قرار دیا ہے، کسی کو واجب، کسی کو مستحب، مختلف احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، عبادی و غیر عبادی تمام احکامات جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہیں، نجی زندگی کو شامل ہیں، انسان کی معیشتی زندگی کو شامل ہیں، سماجی گھریلو عائلی زندگی کو شامل ہیں، یا سیاسی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قوانین بنائے ہیں، اور یہ ان کی اطاعت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا ان قوانین کی۔ تو یہ عملی طور پر الہی قوانین کی پابندی نہ کرنا، یہ بھی قرآن نے اس کو کفر کہا ہے، یہ کافر ہے یہ انسان۔ چونکہ ایک ہی معنی ہے کفر کا، وہ ہے نظر انداز کرنا، ٹھکرا دینا، پنہان کر دینا، چھپا دینا، پس پش ڈال دینا۔ اس کی ہم الہی احکام یا شریعت سے ہٹ کر اگر مثالیں لیں تو زیادہ واضح ہو جاتا ہے معنی ایمان و کفر۔ مثلا ہم قوانین، ملکی قوانین کی مثال لیتے ہیں کہ ملکی قوانین موجود ہیں اور لازم ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، قوانین ہیں ہی اسی لیے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ قوانین بنانے والے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام الناس، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ان ملکی قوانین پر عمل کریں۔ لیکن عملی طور پر ہم دیکھیں کیا صورتحال ہے، کیا واقعاً قانون بنانے والے قانون پر عمل کرتے ہیں؟ اکثر قوانین جو انہوں نے خود بنائے ہیں اس کے پابند نہیں ہیں، ان قوانین کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان قوانین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ملکی قانون کا کفر ہے۔ یہ کفر اسی کو کہتے ہیں، قانون کو چھوڑ دینا، قانون کو عمل نہ کرنا، ترک کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ اسی طرح ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھیں کہ جو اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں کہ قانون نافذ کریں، لیکن یہ خود قانون کو توڑتے ہیں، قانون پائمال کرتے ہیں، قانون کو نظر انداز کرتے ہیں، اکثر موارد میں نظر انداز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عوام بھی ہیں کہ قدم قدم پر قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ قوانین ٹھکرانا، قوانین نظر انداز کرنا، قوانین کو چھپانا، ایسے رکھنا کہ قانون ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان جب قانون کے خلاف عمل کرتا ہے تو تأثر یہ دے رہا ہوتا ہے کہ قانون ہے ہی نہیں ہے، اس نے اپنے رویے سے قانون کو گویا چھپا دیا ہے، پنہان کر دیا ہے۔ یہ کفر ہے، یہی حقیقی کفر اسی کو کہتے ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ اللہ کے قوانین کے ساتھ کیا جا رہا ہو تو اسی کو کفر کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو رویہ اختیار کیا تھا وہ اللہ کی آیات کا کفر تھا۔ اللہ کے قوانین کا بھی کفر ہے، لیکن یہاں پر اس آیہ کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ جس کفر کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ان کی ذلت، رسوائی اور الہی غضب کا، وہ اللہ کی آیات کا کفر ہے۔ آیات بھی اہم اصطلاح ہے قرآن کریم میں، کثرت سے یہ تکرار ہوئی ہے یہ اصطلاح، اور معنی و فہم اور ترجمہ و تفسیر میں یہ اصطلاح بالکل دب گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے۔ یعنی ابھی ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم میں غور و تدبر کرتے ہیں، لفظ آیت پر کبھی رک کر غور نہیں کرتے کہ یہ کیا اصطلاح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ استعمال کی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے بنیادی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد تلاوت آیات قرآن کریم ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد، پہلا مقصد یہی ذکر کیا گیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ ہم نے امیین کے اندر رسول مبعوث کیے ہیں جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ آیات خدا کی تلاوت، آیات خدا کے اوپر عمل، آیات خدا کے اوپر ایمان، آیات خدا سے ہدایت، آیات خدا سے روشنی لینا، یہ بہت بنیادی قرآن کریم کی
تعلیمات کا حصہ ہیں، یہ اساسی اور بنیادی نوعیت کی چیز ہے۔ لیکن ترجموں میں آیات، گفتگو میں آیات ایک بہت ہی بے معنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ عموماً جب آیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی معنی ذہن میں منتقل نہیں ہوتا، یا جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اساتید، معلمین، علماء، تو آیت کے تحت کوئی چیز مفہوم منتقل گویا نہیں کر رہے۔ اور آیات کو قرآن نے جس طرح سے انسان کی زندگی میں ہدایت کے لیے چنا ہے، ہدایت کی ترتیب بتائی ہے، لگائی ہے، تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا ہدایت کا دار و مدار ہے ہی آیات پر ہے۔ معلمین کو آیات پڑھانے کے لیے، آیات بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لوگوں کو آیات دیکھنے کے لیے، آیات سمجھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور سارا دین کا دار و مدار ہمیں آیات کے اوپر منحصر نظر آتا ہے۔ لیکن دین شناسی اور دین فہمی میں آیات کا کوئی کردار نہیں ہے، صرف وہ الفاظ ہیں جو وزن گویا پورا کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو اتنا نتیجہ خوفناک بنی اسرائیل، ایک پوری قوم، ایک جمعیت کا نکلا ہے، ذلت، مسکنت اور غضب الہی، اس کی وجہ بھی ان کی یہ ہے کہ وہ کفر کرتے تھے، نہ کہ اللہ کا کفر کرتے تھے، آیات الہی کا کفر کرتے تھے۔ کفر کا مطلب نظر انداز کرنا، چھپا دینا، پنہان کر دینا، پس پش ڈال لینا، لاپرواہی اختیار کرنا، ان پر اعتماد نہ کرنا، بروئے کار نہ لانا، مد نظر نہ رکھنا، یہ کفر ہے، اور وہ بھی آیات کا کفر ہے۔ آیات کے بارے میں علماء لغت نے تھوڑا تشویش ہے، کچھ الفاظ کے بارے میں ائمہ لغت ایک قول پر نہیں ہے کہ یہ لفظ آیت، اس کا اصل مادہ کیا ہے۔ دو تین اقوال ہیں، اب ہم زیادہ اس طرف نہیں جاتے، الجھاتے نہیں ہیں۔ ہمارے تبیین و تفسیر کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ ہم وہ نقل اقوال سے پرہیز کریں جس وجہ سے عموماً ہم قرآن کے معانی میں الجھ جاتے ہیں اور اس میں اصل مطلب سے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان اقوال کی طرف نہیں جاتے، لیکن صرف اتنا اشارہ ہے کہ آیت کے لفظ آیتن، آیات جس کی جمع ہے، اس کا اصل مادہ کیا ہے، اس میں دو تین قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ لفظ، اس کا بنیادی مادہ ہے الف، حمزہ اور یہ، دو یہ، آیا یا، دو یہ اور ایک الف پہلے یا ایک حمزہ پہلے ہو، آیا یا سے یہ مشتق ہے۔ یہ ایک قول یہ ہے کہ نہ، آیا یا سے مشتق نہیں ہے، بلکہ آوا یا سے مشتق ہے، الف ہے، واو ہے اور یا ہے۔ اصل بنیادی اس کا یہ منبع یہ ہے، آوا یا۔ اور اسی طرح تیسرا قول بھی ہے، اس کو زیادہ علماء نے ذکر نہیں کیا، ایک قول ہے کہ یہ ایک تیسرے مادہ سے مشتق ہے۔ اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے کہ اصل مادہ کیا ہے، چونکہ معنی مشخص ہے۔ آیت کا مطلب جیسا ائمہ لغت نے ذکر کیا ہے، وہ نمایاں چیز جس مادہ سے بھی مشتق ہو، معنی ایک ہی ہے اس کا، وہ نمایاں چیز، واضح چیز، جو کسی دوسری چیز کی، کسی پوشیدہ پنہان نہ نظر آنے والی چیز کی نشاندہی کرتی ہو۔ وہ اثر، وہ نشان، وہ علامت جسے دیکھنے سے انسان کی توجہ کسی دوسری چیز کی طرف چلی جاتی ہے کہ یہ شے علامت ہے اس دوسری شے کے لیے۔ جیسے عام مثالیں عموماً علماء نے بھی دی ہیں اور عرف عام میں بھی ہیں کہ ہم روزمرہ کثرت سے یہ کرتے ہیں یہ کام۔ اگر کسی جگہ جوتا باہر پڑا ہوا ہے کمرے کے باہر، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر کوئی آدمی ہے چونکہ جوتا باہر پڑا ہوا ہے۔ یا فرض کریں اگر گاڑی کسی کی کھڑی ہوئی ہے باہر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی دفتر میں ہے، فلاں آدمی گھر میں ہے یا دکان میں ہے۔
اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو نشانیوں کے طور پر قائم کی گئی ہیں، خود ان کی اپنی افادیت نہیں ہوتی، یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں کسی دوسری چیز کو مشخص کرنے کے لیے، ان کو نمایاں کرنے کے لیے، وہ ان چیزوں کو جو انسان کی نظروں کے سامنے نہ ہوں۔ نشانیوں سے جن چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے یہ وہ چیزیں ہوں جو بغیر نشانیوں کے خود سے نمایاں نہ ہوں، ورنہ جو خود سے ہی نمایاں ہیں جو چیزیں، ان کی نشانیاں نہیں رکھی جاتی بلکہ وہ خود سامنے دکھائی جاتی ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی ادارے میں جائیں، وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود، جن چیزوں کو دیکھنا ہے وہ خود موجود ہیں وہاں پر، ان کی نشانیاں نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ اس دفتر کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہیں جو سامنے نہیں ہیں، علامتیں اور نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہاں یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ چونکہ زمین اتنی وسیع ہے، زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، زمین کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ہر چیز انسان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، کئی چیزیں پنہان ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں، سٹوروں میں رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، گوداموں میں رکھی ہوتی ہیں، اپنے اپنے مقامات پر ان چیزوں کو رکھا گیا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو پوشیدہ چیزیں ہیں نظروں میں نہیں ہیں، منظر عام پہ نہیں ہیں، لوگ ان کی طرف آئیں، ان اشیاء کو بھی دیکھنے آئیں، یا ان سے ان کا جو سروکار ہے، افادیت ہے، ان چیزوں سے وہ حاصل کریں آ کر، اس لیے ان کی نشانیاں رکھی جاتی ہیں۔ جیسے راستے ہیں کسی شہر کے، شہر ہمارے سامنے اس وقت ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، چونکہ دور ہے، اوجل ہے، ہمیں نہیں پتا یہ شہر کہاں ہے، ہم آنکھوں سے یہاں نہیں دیکھ رہے اس کو، لیکن اس شہر کی طرف ہمیں جانا ہے، ہمارا فائدہ اس شہر کے اندر ہے، ہمارا مقصد اس شہر کے اندر ہے، اور وہ شہر ہم سے دور ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے، لہٰذا شہر کی نشانی نصب کی جاتی ہے جو ہمیں شہر کا پتہ دیتی ہے کہ آپ کا مطلوبہ شہر جس میں آپ کی افادیت ہے آپ کے لیے، یا جس میں آپ کا مقصد و فائدہ ہے، وہ اس طرف ہے۔ یہ جو نشان لگا ہوا ہے، علامت لگی ہوئی ہے، یہ آیت کہلاتی ہے، خود اس کے اندر ذاتاً کوئی افادیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس میں ہے جس کی یہ نشاندہی کر رہی ہے، جس کی یہ علامت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کام انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا ہے، چونکہ سارے حقائق انسان کو دکھائی نہیں جا سکتے، ناممکن ہے، نہ انسان میں اتنی قابلیت ہے، نہ انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ سارے حقائق اس کی آنکھوں کے سامنے کف دست کی طرح، جیسے انسان کا ہاتھ ہے اور ہاتھ بالکل سامنے اور ہر چیز ہاتھ کی ہتھیلی کی انسان کے سامنے ہے، اس طرح پوری کائنات اور پورا دین انسان کے سامنے کف دست کی طرح نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک تو انسان کی آنکھ اتنی بڑی کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتی، ذہن اتنے بڑے حقائق سے بھرے ہوئے عالم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ وسعت اس کے اندر اور تنوع حقائق کے اندر اتنا ہے، اس کے اندر بہت ساری لطیف چیزیں ہیں، باریک چیزیں ہیں، مختلف متعدد چیزیں ہیں، جسامت کے لحاظ سے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے حاضر کی ہی نہیں جا سکتی، لیکن ان حقائق تک انسان کو پہنچنا ہے، ان حقائق سے انسان کا تعلق ہے، ان حقائق سے انسان کا سروکار ہے، تو کیسے انسان جن حقائق سے سروکار ہے، جن حقائق میں فائدہ و مقصد ہے، اور ان حقائق تک ہماری رسائی نہیں ہے، دسترس نہیں ہے، لیکن ہمیں ان حقائق سے آشنا ہونا ضروری ہے، واجب ہے، تو ان حقائق تک کیسے پہنچیں ہم؟ ان حقائق تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان حقائق کی علامتیں بنائی ہیں، نشانیاں بنائی ہیں، ان نشانیوں کو آیت کہا جاتا ہے، وہ آیات جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں دو طرح سے، ایک تو وہ علامتیں جو چونکہ اللہ کی ذات انسان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، انسان آنکھ سے اللہ کو مشاہدہ نہیں کر سکتا،
ناممکن ہے، چونکہ اللہ کی ہستی وہ ہے جو آنکھ کے مشاہدہ میں نہیں آتی، نہ کہ اس میں اللہ کی ہستی کسی پردے میں ہے، کسی حجاب میں ہے، چھپی ہوئی ہے، نہ، جو چیز نظر آتی ہے، یہ بار بار پہلے بھی وضاحت کی ہے اس بات کی کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، آنکھ کو دکھائی دیتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو رنگین ہیں، بلکہ بنیادی طور پر انسان کو صرف رنگ دکھائی دیتے ہیں، رنگ کے علاوہ کوئی چیز انسان نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے دوسری چیزوں کو رنگین کیا جاتا ہے، پھر دیکھنے میں آتی ہیں، اور رنگ کیفیات میں سے ہے۔ یہ کیفیت کسی جسم پر طاری ہوتی ہے، اور جسمانیت ایک ناقص نقص کی وجہ سے انسان کے اندر یا اشیاء کے اندر یا کائنات کے اجسام میں نقص کی علامت ہے، جسمانیت ہونا، مادی ہونا۔ اور اللہ کی ذات منزہ ہے نقص سے، کمی سے، کمزوری سے، مادے سے، جسمانیت سے، رنگ سے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ اب وہ چیز جو قابل مشاہدہ نہیں ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ حقیقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ انسان کا خالق اللہ ہے، انسان کا مالک اللہ ہے، انسان کا رب اللہ ہے، انسان کا رازق اللہ ہے۔ ہر کام تو انسان کا اللہ سے وابستہ ہے، اللہ سے مربوط ہے، اور وہ اللہ جو دیکھنے میں انسان کے نہیں آتا، اس کی ذات دیکھ نہیں سکتا انسان، تو پھر کیسے اس اللہ سے انسان مربوط ہو، اس کی پہچان کیسے ہو، اس تک رسائی کیسے ہو، اس تک پہنچ کیسے ہو، اس اللہ سے تعلق انسان کیسے قائم کرے؟ انسان کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں مقرر کی ہیں۔ نشانی یا آیت اسی علامت یا نشانی کو کہتے ہیں جو کسی نہ نظر آنے والی چیز کو نشاندہی کرے۔ اگر وہ چیز خود نظر آ رہی ہے تو اس کی نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان آسمان دیکھتا ہے، سر اٹھا کے نظر آتا ہے، یا آسمان پہ ستارے دیکھتا ہے، نظر آتے ہیں، تو ان کو نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج کو نشانی کی ضرورت نہیں ہے، سورج خود نظر آتا ہے، اور ہر چیز ہمیں سورج کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے دکھائی دیتی ہے۔ بس اسے نشانی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خود دکھائی دے رہا ہے۔ ایک پہاڑ ہے سامنے، آنکھوں کے سامنے خود دکھائی دے رہا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، درخت ہے، کوئی بھی چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اسے نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے نشانی رکھنا یہ وقت تلف کرنا ہے، عبث کام ہے۔ نشانی اس حقیقت کی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، جو ہم سے دور ہے یا ہماری پہنچ میں نہیں ہے، بے شک نزدیک ہو لیکن ہماری پہنچ میں نہیں ہے، اسے ہم نشانی کے ذریعے سے دیکھیں گے، ہم علامت کے ذریعے سے دیکھیں گے۔ جیسے انسان کی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں اندر ہیں، جراثیم ہیں ان کے، اور باہر ان کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بخار ہو جاتا ہے، درد ہوتا ہے، یہ درد بھی علامات میں سے ہے۔ درد بجائے خود کوئی بیماری نہیں ہے، درد ایک الارم ہے، درد ایک پیغام ہے، نشانی ہے، علامت ہے بیماری کی، اور درد کے ذریعے ہم بیماری تک پہنچتے ہیں۔ یہ اس طرح انسان کے وجود کے اندر، انسان کے وجود سے باہر، اس کائنات کے اندر متعدد حقائق ہیں جن کا انسان سے گہرا تعلق ہے، لیکن انسان کی پہنچ نہیں ہے، تو وہ نشانیوں کے ذریعے سے مشخص ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اصول، جو قوانین، جو نشانیاں، جو امور، ضابطے بنائے ہیں، وہ بھی انسان تک پہنچنا ضروری ہیں، اور ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامتیں بنائی ہیں، نشانیاں بنائی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلقہ امور کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک یہ نشانیاں آیات اللہ۔ ایک وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو نہیں، اللہ کے نظام کی نشاندہی کرتی ہیں، اللہ کے احکامات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ وہ حقائق جو انسان کے لیے لازمی ہیں اور انسان ان حقائق کو دیکھ نہیں پا رہا،
نشانیوں کے ذریعے ان تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے وہ نشانیاں بھی ان حقائق کے لیے مقرر فرمائی ہیں، وہ بھی آیات اللہ ہیں۔ اب سب سے بڑا کفر جو انسان سے سرزد ہوتا ہے، کلمہ گو بھی اور غیر کلمہ گو سب مل کر، بنی اسرائیل و بنی اسماعیل سارے، جو ایک عمومی کفر ہے، عام کفر ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ رائج کفر ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہیں ان کو نظر انداز کر کے باقی کام سارے انجام دینا۔ یہ بات پہلے مختلف مناسبتوں سے بیان ہوئی ہے کہ خصوصاً طبیب اور طب کے طلاب، میڈیکل سٹوڈنٹس اور پروفیسرز اور سرجن، سب سے زیادہ اللہ کی نشانیاں ان کی دسترس میں آتی ہیں۔ انسان کا جسم، انسان کے جسم کے اندر بنے ہوئے نظام مختلف اور بہت ہی زیبا، پیچیدہ، خوبصورت، اور یہ اس کی باریکی تک جاتے ہیں، ایک ایک خلیے تک ان کی رسائی ہوتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے شکلوں کے ذریعے، مجسموں کے ذریعے اور مختلف وسیلوں سے، تعلیمی وسیلوں سے، ذریعوں سے ان کو تمام انسانی جسم کی پیچیدگیاں بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم عموماً مشاہدہ کریں کہ اس طبقے کو ہر چیز انسان کے جسم میں نظر آتی ہے، لیکن اللہ کا سراغ اس کو اس پوری تعلیم میں نظر نہیں آتا۔ یہ کفر ہے، آیات خدا ہے، یعنی یہ انسان کا جسم، انسان کے جسم کا ہر سیل یہ اللہ کی نشانی ہے، ہر نظام اللہ کی نشانی ہے، اور یہ نشانیوں سے ہی اس کا سروکار ہے، لیکن اس کو ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ یہ کفر کرتا ہے آیات خدا کا، اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو چشم پوشی کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتا ہے، توجہ ہٹا لیتا ہے اللہ کی نشانیوں سے، یہی کفر ہے۔ اور یہ کفر جب انسان اللہ کی نشانیوں سے اختیار کر لے، اس کا نتیجہ 100% ذلت، مسکنت اور غضب الہی ہے۔ چونکہ انسان کے پاس آسان ترین طریقہ اور ممکن طریقہ حقائق تک پہنچنے کا نشانیاں ہیں، اور یہ ماہر ہے نشانیوں کو نظر انداز کرنے کا، یہ عادی ہے نشانیوں کو نظر انداز کرنے کا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے گمراہی ہے، ضلالت، اس کے لیے ذلت، اس کے لیے مسکنت، اس کے لیے غضب الہی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چونکہ جب یہ نشانیاں، جیسے ایک ڈرائیور ہے کسی بس کا اور وہ شہر کی علامتوں کو نظر انداز کر رہا ہے، بس مسافروں سے بھری ہوئی ہے، یہ ان مسافروں کو ایک شہر میں پہنچانا چاہتا ہے، اس شہر کے لیے سڑکوں پر جتنی علامتیں نصب کی گئی ہیں یہ ان سب کو نظر انداز کرتا ہے، تو یہ کیسے پہنچائے گا؟ کبھی بھی نہ خود پہنچے گا اس مقصود تک، نہ دوسروں کو پہنچائے گا۔ یہی حال ہے آج تعلیم یافتہ طبقے کا، دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، حتیٰ مدارس میں جو نصاب پڑھاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے ان کا سروکار ہے، مکمل طور پر کفر کی حالت میں یہ سب کچھ دھندا کر رہے ہوتے ہیں، پیشہ انجام دب کہ یہ سب کچھ، یہ جو زمین میں ذرہ ذرہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بقول ملا رومی کے یا شیخ سعدی کا ہے کہ ہر ذرے کی از زمین رویت وحدہ لا شریک گویت، جو ذرہ بھی، جو پتا بھی، ہر برگی کے از زمین رویت وحدہ لا شریک گویت، ہر پتا جو زمین سے نکلتا ہے یہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے، یعنی یہ نشانی ہے۔ یہ پھل، یہ روزانہ ہم کھاتے ہیں، یہ پھل ہر موسم کے متنوع، خوبصورت، لذیذ پھل، اور پیٹ بھرتے ہیں ان سے، لذت اٹھاتے ہیں ان سے، لیکن ان میں نشانیاں ساری نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غور نہیں کرتے کہ ان پھلوں میں جو مٹی سے بنا ہے، درخت کی شاخ پہ لٹکا ہوا ہے، اتنا لذیذ کیسے ہو گیا، اتنا میٹھا کیسے ہو گیا، اس میں اتنی غذائیت کہاں سے آ گئی، یہ کون ہے جو تدبیر کر رہا ہے؟ یہ ساری نشانیاں ہیں، ایک ایک دانہ اور اس پھل کے اندر ایک ایک اس کی رگ، وہ سب کی سب نشانیاں ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن جو کافر ہو گیا ہو آیات اللہ کا تو وہ کسی نشانی کو خاطر میں نہیں لاتا. اس کی آنکھیں گویا بند ہیں اور دل بند ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بند گئی ہے اور یہ اندھا ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا. قرآن نے انہی کو کہا ہے جن کو اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی. بنی اسرائیل اس تمام تر اللہ کی نوازشات کے باوجود کیوں ذلت و مسکنت و رسوائی و غضب تک پہنچے؟ چونکہ بہت بری روش انہوں نے اختیار کی تھی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیات کو نظر انداز کرنا، اللہ کی آیات سے منہ موڑ لینا اور صرف بند آنکھوں والے نابینا کی طرح زندگی گزارنا، لذت اٹھانا لیکن آیات کو نہ دیکھنا. اس کا لازمی قہری نتیجہ ذلت و مسکنت و رسوائی ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. خواہ کلمہ گو اللہ کی آیات جھٹلائے اور انکار کرے یا غیر کلمہ گو یہ کام کرے، نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. جیسا بیماریاں ہیں، کرونا کلمہ گو کو بھی ہو سکتا ہے، غیر کلمہ گو کو بھی ہو سکتا ہے. جو انسان اسباب کسی چیز کے اختیار کرے گا نتائج اس کے اندر یقیناً پیدا ہوں گے. ذلت و مسکنت، سماجی ذلت و مسکنت، اس کے لیے اللہ نے قوانین بنائے ہیں. جو بھی ان راستوں کو اختیار کرے گا وہ یقیناً ذلت و مسکنت و رسوائی کا شکار ہوگا. باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد.